تقسیم ہند یعنی ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام نے نئی نسل کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھا۔ برطانوی راج میں ہندوستان انگریزوں کے تاج کا نگینہ ہوا کرتا تھا، لیکن 1947 میں جیسے سب کچھ بدل گیا۔ گزشتہ 70 برس اور اس سے قبل کیا اہم واقعات ہوئے، وہ کون سی تاریخیں تھیں جنہوں نے برصغیر کا نقشہ ہی بدل دیا۔ یہ رہا وہ سفر۔ اس سفر میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل الف ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ برطانوی 17ویں صدی کی شروعات میں انڈیا پہنچے تھے۔ برٹش ایسٹ انڈیا کے تحت کاروباری ادارے بنائے۔ کمپنی کی اپنی خود کی فوج بھی تھی۔ 1857 میں ہندوستانی فوج کے ایک بڑے حصے نے برطانوی حکام کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کے ایک برس بعد پورے ملک پر برطانیہ کا کنٹرول ہو گیا۔ اسی دور کو راج کہا جاتا ہے۔ اس خون ریز جدوجہد نے انگریزوں کی سیاسی، سماجی اور اقتصادی حکمرانی کی طرز طے کی۔ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام 1885 میں عمل میں آیا، جو ایک کل ہند سیکولر نظریے والی سیاسی جماعت جس کا مقصد تیزی سے بڑھنے والے نیشنلسٹ جذبات کو ایک سٹیج فراہم کرنا تھا۔ قوم پرست لیڈر مہاتما گاندھی نے کئی برس تک برطانوی حکومت کے خلاف عدم تشدد تحریک کی قیادت کی۔ جب برطانوی وزیر اعظم وینسٹن چرچل نے نازیوں کے خلاف برطانیہ کی جنگ میں ہندوستانیوں سے حمایت کرنے کی بات کی تو گاندھی نے اس بات پر زور دیا اپنی سرزمین پر مظالم کا شکار ہندوستانیوں کو اس جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ 8 اگست 1942 کو کانگریس نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کی۔ برطانوی حکومت نے اسے غیر قانونی قرار دیا اور اگلے ہی دن گاندھی، جواہر لال نہرو اور کانگریس ورکنگ کمیٹی کے دیگر رہنماؤں کو گرفتار کر لیا، جس کا نتیجہ بڑے پیمانے پر برطانوی مخالف پر تشدد مظاہروں کی شکل میں نکلا۔ کانگریس کے رکن صادق علی کے مطابق ہندوستان چھوڑ دو تحریک نے لوگوں میں جوش جگا دیا۔ 1930 کی دہائی میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان بداعتمادی بڑھنا شروع ہوئی۔ مسلم لیگ 1906 میں وجود میں آئی تھی اور اس کا مقصد مسلمانوں کے سیاسی مفادات کا تحفظ تھا۔ 1940 میں محمد علی جناح کی نمائندگی میں مسلم لیگ نے تقسیم اور انڈین مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنانے کے خیال کو پیش کیا۔ 1933 میں پاکستان کا نام منظر عام پر آیا، جس میں پ سے پنجاب، الف سے شمال مغربی سرحدی علاقوں کے افغان، کے سے کشمیر، سین سے سندھ اور تان کا مطلب بلوچستان تھا۔ پاکستان کا مطلب پاک ملک بھی ہے۔ 1940 کی دہائی میں جاری فرقہ وارانہ تشدد کے درمیان برطانوی راج اپنی ساکھ کھونے لگا۔ مارچ 1947 میں انڈیا میں آخری وائسرائے لارڈ لوئس ماؤنٹ بیٹن کی آمد کا مقصد یہی تھا کہ جلد سے جلد اقتدار کی منتقلی ہو سکے۔ وہ اس ارادے سے انڈیا آئے تھے کہ ایک سال کے اندر اندر برطانوی راج انڈیا کو الوداع کہہ دے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے مطابق وہ وائسرائے کا عہدہ سنبھالنے پر ابتدائی طور پر آمادہ نہیں تھے۔ اقلیتوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ملک میں امن اور یکجہتی قائم رکھنے کی برطانوی حکومت کی ساری کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ جون 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے تقسیم کے منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے رہنماؤں محمد علی جناح اور جواہر لال نہرو نے اس منصوبے پر اپنی رضامندی کا اظہار۔ ماؤنٹ بیٹن، جناح اور نہرو نے انڈیا کے کروڑوں افراد تک ریڈیو کے ذریعے فیصلہ پہنچایا تھا۔ برطانوی جج سر سرل ریڈکلف کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان لکیر کھینچنے کے لیے بلایا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں انڈیا کے دو سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ آبادی والے صوبوں پنجاب اور بنگال کو تقسیم کرنا۔ ریڈکلف اس سے پہلے نہ کبھی انڈیا آئے تھے اور نہ کبھی واپس لوٹے۔ جو سرحدیں انہوں نے طے کی، اس سے لاکھوں ہندو، مسلمان اور سکھ ناراض ہوئے۔ جلدی میں کی گئی اس تقسیم کے آنے والے دنوں پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ یہ مسلم اکثریتی ملک مشرق
مشرقی اور مغربی پاکستان سے مل کر بنا، جن کے درمیان 1500 کلومیٹر سے زیادہ طویل بھارتی خطہ تھا۔ محمد علی جناح نئے ملک کے پہلے گورنر جنرل بنے، جن سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کے پہلے دارالحکومت کراچی میں حلف لیا۔ جناح کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تشکیل سے اس کے شہریوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوگی۔ 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب انڈیا کی تقسیم پر سرکاری مہر لگ گئی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی موجودگی میں جواہر لال نہرو نے جب ہندو اکثریت والے ملک بھارت کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا تو لاکھوں لوگوں نے جشن منایا۔ متحدہ ہندوستان کے حامی مہاتما گاندھی اس جشن میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے یہ دن کولکتہ میں مسلمانوں کے ساتھ گزارا۔ اس آزادی کے 2 دن بعد تک کچھ ہی ہفتے پہلے طے کی گئی سرحدوں کے بارے میں معلومات سامنے نہیں آئی۔ جواہر لال نہرو نے کہا کہ آزادی قسمت سے کیا گیا ایک معاہدہ ہے۔ سرحد کے ایک طرف لاکھوں مسلمان اور دوسری طرف ہندو اور سکھ اچانک اپنی ہی سرزمین پر پرائے ہو گئے۔ دونوں ملکوں کی نئی حکومتیں اتنی جلدی اور اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والے ہجرت کو سنبھالنے کی حالت میں نہیں تھیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں لوگ بے گھر اور ہزاروں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ کل کتنے لوگ ہلاک۔ ونفرڈ وان ٹامس کے مطابق ہم نے جو دیکھا وہ ایک ایسا قبضہ تھا جہاں موت کی بو بسی ہوئی تھی۔ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے، ہزاروں خواتین کا ریپ ہوا یا انہیں اغوا کر لیا گیا، اور 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اچانک مہاجر بن گئے۔ وہ غیر منتظم مہاجر کیمپوں میں بری حالت میں رہے۔ آزادی کے چند ماہ بعد ہی پاکستان اور انڈیا کے مابین کشمیر میں جنگ چھڑ گئی۔ تقسیم کے قانون کے تحت کشمیر کے پاس انڈیا یا پاکستان میں سے کسی ایک کا حصہ بننے کا حق تھا۔ کشمیریوں کی اکثریت مسلمان تھی، لیکن وہاں کے ہندو راج نے انڈیا سے الحاق کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے کشمیر میں مسلم مزاحمتی تحریک کی حمایت کے بعد اکتوبر 1947 میں جنگ شروع ہو گئی۔ یہ یکم جنوری 1949 تک جاری رہی اور اس کا نتیجہ سیز فائر لائن کی شکل میں نکلا۔ تحریک آزادی کی 2 اہم شخصیات تقسیم کے کچھ ہی دن بعد اس دنیا سے چل بسیں، قائد اعظم اور مہاتما گاندھی۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان خونریزی رکی نہیں تھی۔ دونوں ملکوں کے درمیان دوسری بار جنگ اس وقت ہوئی جب پاکستان نے سیز فائر لائن کے پار انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں خفیہ کارروائی کی۔ انڈیا نے جواب میں انٹرنیشنل سرحد پار کر کے لاہور پر حملہ کر دیا۔ یہ لڑائی 3 ہفتے تک جاری رہی، جس میں انڈیا کی جانب سے 1 لاکھ اور پاکستان کے 60,000 فوجیوں نے حصہ لیا۔ 30 ستمبر 1965 کی یہ جنگ تھی۔ مشرقی پاکستان میں 1971 میں خانہ جنگی پھر سے شروع ہو گئی۔ بنگالی قوم پرست جماعت عوامی لیگ نے 1970 میں مشرقی پاکستان میں ہونے والے انتخابات بھاری اکثریت سے جیتے، لیکن مغربی پاکستان کی فوجی حکومت نے ان نتائج کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ گلہ وطنی کی زندگی گزارنے والے بنگالی رہنماؤں نے مارچ 1971 میں مشرقی پاکستان کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ نئے ملک کا نام بنگلہ دیش رکھا گیا۔ بھارت کی مدد سے بنگلہ دیش کی حامیوں نے مغربی پاکستان کی فوج کو شکست دی، لیکن اس دوران ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے اور تقریباً 1 کروڑ بنگال بھارت میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ 1989 میں کشمیر میں انڈین حکومت کے خلاف مسلح مزاحمت پھر شروع ہو گئی۔ ان میں سے کچھ گروہ آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے تو کچھ پاکستان سے الحاق کا۔ انڈیا نے پاکستان پر اکثریت پسندوں کو ہتھیار فراہم کرنے کا الزام عائد کیا۔ 1990 کی دہائی میں اسلام پسند گروہوں کا کشمیر کی تحریک آزادی میں کردار بڑھ گیا۔ 1998 میں دونوں ممالک کی جانب سے جوہری تجربات کے بعد جوہری جنگ کے خطرات شدت اختیار کر گئے۔ ان تجربات کے بعد امریکہ اور یورپی اقوام نے دونوں ممالک پر پابندیاں لگائیں۔ ایک اور مختصر تنازع 1999 میں سامنے آیا جب انڈیا نے پاکستان کے حمایت یافتہ ان مسلح گروہوں پر فضائی حملے کیے جو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کارگل میں داخل ہو گئے۔ یوم آزادی کے پرجوش ماحول کے بعد شروع ہونے والے تشدد نے دور رس اثرات مرتب کیے۔ برطانوی حکومت کی جانب سے سرحدوں کی تشکیل میں جلد بازی کو اکثر دونوں ممالک کے درمیان تناؤ اور تنازع کی وجہ قرار دیا جاتا ہے۔ 1947 کی تقسیم آج بھی برصغیر میں بسنے والے کروڑوں افراد کی زندگیوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔